بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کیجئے کہ ایک نہایت جدید اور طاقتور سیکیورٹی سسٹم موجود ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا نظام جو صرف بیرونی چوروں کو گھر میں داخل ہونے سے نہیں روکتا، بلکہ گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچاتا ہے، رشتوں کی دیواروں کو سلامت رکھتا ہے اور انسان کی روح کو وائرس سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح، ایک مکمل دفاعی نظام۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں معاشرے نے اس سیکیورٹی سسٹم کو ایک خرابی یا زہریلا پن قرار دے کر اسے بند کرنے کی مہم چلا رکھی ہے۔ جی، جسے ہم آج کل ٹاکسک کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم جسے ٹاکسک حسد یا بلا وجہ کی پابندی سمجھ کر مسترد کر رہے ہیں نا، وہ دراصل اسلام میں غیرت کا شاندار اور نہایت گہرا تصور ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اسی تصور کی تہوں کو کھولنا ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ غیرت محض کوئی جذباتی رد عمل یا غصہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتوں، خاندان اور معاشرے کی بقا کا ایک نہایت طاقتور روحانی دفاعی نظام ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت آج کے دور میں اس لیے بھی دگنی ہو جاتی ہے کہ لفظ غیرت نے اپنا اصل مفہوم کھو دیا ہے۔ اگر ہم لغت اور اسلامی اصطلاحات کی گہرائی میں اترے نا، تو اس کا بنیادی مفہوم محض غصہ کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی انسان کا اس بات کو فطری طور پر ناپسند کرنا کہ اس کے جائز اور خاص حق میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ یعنی امام جرجانی اور امام نووی جیسے جلیل القدر علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ بہت بصیرت افروز ہے۔ صحیح۔ ان کے مطابق غیرت دراصل اپنے اہل و عیال کو، اپنے پیاروں کو کسی اجنبی کے نامناسب تعلق سے، خواہ وہ نظر کی حد تک ہو یا غیر ضروری گفتگو کی حد تک، اس سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ یعنی یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظت کا ایک مضبوط اور پرسکون حصار ہے۔ واہ! اور یہاں ایک اور پہلو جو مطالعے کے دوران مجھے انتہائی حیران کن لگا، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر غیرت کو صرف انسانوں کی ایک جذباتی کیفیت سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل، حقیقت میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت شاندار حدیث ہے جس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم اس تصور کو عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو کیا ہم غیرت کو ایک طرح کا روحانی اینٹی وائرس یا جسم کا مدافعتی نظام کہہ سکتے ہیں؟ یہ بہت زبردست تمثیل ہے۔ مطلب جیسے انسانی جسم کا امیون سسٹم سفید خلیوں کے ذریعے بیماریوں سے لڑتا ہے اور جسم کی سرحدوں کا دفاع کرتا ہے، ویسے ہی کیا غیرت وہ نظام ہے جو دل اور معاشرے کو بے حیائی کے وائرس سے بچاتا ہے؟ بالکل، یہ روحانی مدافعتی نظام والی تمثیل اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ علامہ ابن القیم نے اس موضوع پر جو بصیرت فراہم کی ہے، وہ اس مدافعتی نظام کے کام کرنے کے طریقہ کار کو مزید واضح کرتی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غیرت دل کی وہ بنیادی قوت ہے جو بیماری کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان کا دل صرف خون پمپ کرنے والی مشین تو نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہ روحانی فیصلوں کا مرکز بھی ہے۔ بالکل، اگر یہ قوت مدافعتی ختم ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان کے اعضاء بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی۔ خوفناک صورتحال ہے۔ جی، اور ابن القیم نے اسے سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی جاندار اور قدرتی مثال دی ہے۔ وہ اسے اس بھینس کے سینگوں سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی اور اپنے بچڑوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بھینس کے سینگ؟ ہاں، اگر وہ سینگ ہی توڑ دیے جائیں تو شکاری دشمن کے لیے اسے چیر پھاڑ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سینگوں والی مثال واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ مدافعت کے بغیر انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس روحانی پہلو میں ایک اور بہت ہی پراسرار اور دلچسپ نقطہ حجاب غیرت کا ہے۔
سورۃ الاسراء کی آیت 45 پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جی، ایک حجاب۔ بالکل، اور مشہور بزرگ شری سکتی نے اپنے شاگردوں کو اس پردے کی جو حقیقت بتائی وہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حجاب غیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جو دل اس کے کلام کا اہل نہیں ہے نا، جو اس کی محبت کا حقدار نہیں، وہ اس کے پاک کلام کی گہرائی تک پہنچے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ اپنے کلام پر، اپنی محبت پر غیرت کھاتا ہے اور اسے نااہلوں سے چھپا لیتا ہے۔ بالکل، یہ غیرت کی وہ اعلیٰ ترین اور خالص ترین شکل ہے جس کا تعلق براہ راست خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان موجود خاص رشتے سے ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم اس الہی صفت کا اطلاق فانی انسانوں پر کرتے ہیں نا، تو معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ انسان چونکہ خامیوں کو پتلا ہے، اس لیے ہر قسم کی انسانی غیرت مطلوب یا مثبت نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کی تمیز کیسے کی جائے؟ اسے سمجھنے کے لیے علماء نے غیرت کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے محبوب کے لیے غیرت اور دوسری ہے محبوب پر غیرت۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ محبوب کے لیے غیرت کا سیدھا سا مطلب ہے اس کے حقوق کے دفاع میں کھڑا ہونا۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جو کڑن، جو غصہ اور جو بے چینی پیدا ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے لیے غیرت ہے، اور یہی دراصل دین کی اصل بنیاد ہے۔ صحیح، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ اور دوسری قسم محبوب پر غیرت ہے، یعنی انسان کا یہ فطری جذبہ کہ وہ یہ گوارا نہ کرے کہ کوئی اور اس کے محبوب کے دھیان یا محبت میں شریک ہو۔ رکے، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف یا یوں کہیے کہ ایک الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ یہ جو محبوب پر غیرت کی بات ہے نا، کیا یہ محبت اور حفاظت کے نام پر سیدھا سیدھا ظلم نہیں بن جاتی؟ ذرا روزمرہ کی زندگی کے تناظر میں سوچئے، اگر کوئی شوہر یا باپ محض اپنے شکوک و شبہات کی بنیاد پر اپنے گھر والوں کی جاسوسی شروع کر دے، ان کے فون چیک کرے، ان کے ہر قدم پر پہرا بٹھائے رکھے اور اسے اسلامی غیرت کا نام دے، تو کیا اسلام واقعی اس قسم کی گھٹن زدہ زندگی کی اجازت دیتا ہے؟ مطلب اگر ہم پچھلی تمثیل پر واپس جائیں تو کیا یہ اس مدافعاتی نظام کے پاگل ہو کر اپنے ہی جسم کے صحت مند خلیوں پر حملہ کر دینے والی کیفیت نہیں بن جاتی؟ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور سچ پوچھیں تو معاشرے میں سب سے زیادہ خرابی اسی نقطے کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہاں ایک بنیادی اور باریک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام نے اس گھٹن اور جاسوسی کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ غیرت کو دو واضح اقسام میں بانٹ دیا تھا۔ ایک وہ غیرت جو اللہ کو بے حد پسند ہے، اور دوسری وہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو پسندیدہ غیرت کون سی ہے؟ وہ غیرت جو پسندیدہ ہے وہ صرف اور صرف اس وقت عمل میں آتی ہے جب واقعی کوئی شک یا عربی اصطلاح میں ریبہ موجود ہو، یعنی کوئی ٹھوس وجہ، کوئی غیر معمولی بات یا کوئی واضح خطرہ نظر آئے۔ صحیح، یعنی بے بنیاد نہ ہو۔ بالکل۔ اور وہ غیرت جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، وہ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے محض خیالی بدگمانیوں اور بیجا شک پر کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے ایک انتہائی سنہرا قول ہے جو ہر گھر کے ماتھے پر لکھا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر بہت زیادہ بیجا غیرت مت کھاؤ، ورنہ تمہاری اس عادت کی وجہ سے ان پر برائی کی تہمت لگ جائے گی، یعنی تم خود ان کی بدنامی کا سبب بن جاؤ گے۔ واہ! اور اسی تسلسل میں ابو الاسود نے اپنی بیٹی کے رخصتی کے وقت جو نصیحت کی تھی نا، وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے جا غیرت سے بچنا، کیونکہ یہ طلاق کی چابی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے۔ یعنی جو چیز رشتے کی حفاظت کے لیے بنی تھی، جب وہ حد سے متجاوز ہو کر وہم بن جاتی ہے تو وہ اسی رشتے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاسوسی والے رویے کو کس سختی سے روکا ہے۔ جی، احادیث میں اس کا واضح ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے واپسی پر رات کے وقت اچانک گھر والوں کے عیب یا خامیاں تلاش کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہونے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ انسان کو محبت کرنے والا محافظ بننا ہے، کوئی تھانے دار یا سراغ رسانے۔ استغفر اللہ، ذرا سوچئے کہ یہ بے جا شک و وہم کی بیماری
آج کل کتنے ہی ہنستے بستے گھروں کو ویران کر رہی ہے؟ بے شک یہ واقعی ایک ہولناک معاشرتی المیہ ہے، بالکل ہے۔ اور اس المیے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر مثبت غیرت واقعی ایک ڈھال ہے جو رشتوں کو بچاتی ہے، تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ آج کے دور میں یہ ڈھال اتنی تیزی سے کمزور کیوں پڑ رہی ہے؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ بھی غیرت کرتا ہے اور ایک سچا مومن بھی غیرت کرتا ہے۔ تو جب دل میں ایمان کی لو مدھم پڑتی ہے تو غیرت کی حرارت خود بخود دم توڑنے لگتی ہے۔ ایک سیدھا سا تعلق ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ گناہوں کی کثرت انسان کی حس کو مردہ کر دیتی ہے۔ علامہ ابن القیم نے ایک بہت خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا ہے نا، تو ان گناہوں کی خاموش سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے غیرت کی آگ کو مکمل طور پر بجھا دیتے ہیں۔ جی، وہ آگ جو دل کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی طرح ضروری تھی۔ استغفر اللہ، یہ واقعی انسان کو ہلا دینے والا تصور ہے کہ ایک شخص اپنی مرضی سے گناہ کرتا چلا جائے، ظاہری طور پر اسے کوئی نقصان نظر نہ آئے، لیکن اندر ہی اندر اس کی روح کا مدافعتی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہو۔ بالکل، یہی وہ سلو پوائزن ہے۔ اور آج کل تو اس روحانی تباہی کے اسباب ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ دین سے دوری اور حیا کی کمی تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑا کردار اس جدید اور نام نہاد فاسد میڈیا کا ہے۔ جی، میڈیا کا اثر بہت گہرا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج کل کے ڈرامے، فلمیں اور موسیقی جس میں رشتوں کی پامالی، بے وفائی اور بے حیائی کو انتہائی خوبصورت اور عام فہم انداز میں پیک کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ چیزیں قطرہ قطرہ کر کے انسان کے دماغ میں اترتی ہیں اور اس کی حص مدافعت کو اس حد تک سن کر دیتی ہیں کہ جو چیز کل تک باعث شرم تھی، آج وہ معمول کا حصہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ اور المیہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ مزید کیا نقصانات ہیں؟ جب دل سے مثبت غیرت کا نور نکل جاتا ہے نا، تو اس کی جگہ منفی، مذموم اور بیمار غیرت لے لیتی ہے، جس کے نتائج کسی بھی معاشرے کے لیے کینسر سے کم نہیں۔ یہ منفی غیرت انسان کو غیبت، تجسس اور دوسروں کا مذاق اڑانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جی، لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، جس کا اثر ان کی جسمانی صحت پر پڑتا ہے اور وہ قبل از وقت بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ حسد اور بغض کی آگ میں جل کر وہ محض دوسروں کو ناکام دیکھنے کے لیے ان کی جائز حاجات اور کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے لگتے ہیں۔ اور بات صرف حسد اور غیبت تک نہیں رکتی نا۔ مطالعے کے دوران جو سب سے دہلا دینے والی بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات لوگ اس منفی اور بیمار غیرت کے زیر اثر اپنے ہی خون کے رشتوں سے انتقام لینے کے لیے کالے جادو اور سفلی عمل کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ جی ہاں، استغفر اللہ، یہ کیسی درندگی ہے کہ انسان اپنے ہی بھائی بہن یہ شریک حیات پر جادو ٹونا کروائے۔ بالکل، اور بعض صورتوں میں تو یہ اندھا شک اور انتقام کی آگ انسان کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ نوبت سیدھا قتل تک آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ، محض ایک وہم، ایک شک کی بنیاد پر کسی کی جان لے لینا، جسے اکثر معاشرہ غیرت کے نام پر قتل بھی کہتے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ بالکل جہالت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ غصہ بعض اوقات انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ کرتے کرتے کفر کے کلمات ادا کر بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک منفی جذبہ اسے سیدھا کفر کی کھائی میں گرا سکتا ہے۔ تو ان ہولناک نتائج کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے اس روحانی بیماری کا علاج تو ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس کا علاج کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خالص روحانیت ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلا قدم تقویٰ ہے، یعنی ہر حال میں یہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا قدم حسن ظن ہے، یعنی لوگوں کے بارے میں جان بوجھ کر اچھا گمان رکھنا اور شکوک کو ذہن سے جھٹک دینا۔ صحیح۔ موت کی کثرت سے یاد بھی انسان کو دنیاوی حسد اور بیجا غیرت سے کھینچ کر حقیقت کی طرف لے آتی ہے، لیکن سب سے خوبصورت اور مؤثر علاج جو سیرت سے ملتا ہے نا، وہ دعا ہے۔ وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا والا واقعہ؟ بالکل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنی شدید غیرت مندی کا ذکر کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اللہ ان کے دل سے اس بیجا کیفیت کو نکال دے۔ واہ! یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسیاتی اور روحانی اصلاح کے لیے
اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ یہ تو ہو گئے اصول اور قوانین، اور ہم نے بیماریاں بھی سمجھ لیں، لیکن یہ اصول عملی زندگی میں کیسے نظر آتے تھے؟ آئیے تاریخ کے سب سے عظیم اور پاکیزہ گھرانوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعات سننے والوں کے لیے محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ عملی زندگی کی ماسٹر کلاس ہیں۔ بے شک انبیاء کی زندگیوں میں اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ بالکل، جب ہم انبیاء کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی غیرت ضرب المثل نظر آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہی دیکھ لیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے تو گھر کے دروازے مقفل کر دیتے۔ صحیح۔ ایک دن ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ گھر کے وسط میں ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ جب حضرت داؤد آئے تو انہوں نے اس اجنبی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور مجھ سے کوئی چیز روکی نہیں جا سکتی۔ تب وہ سمجھے ہوں گے۔ جی، تب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو ملک الموت ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا دروازے بند کرنا کوئی شک نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے خاندان کے ارد گرد ایک ناقابل عبور حفاظتی حد قائم کرنے کا طریقہ تھا۔ بالکل، اور اسی طرح کا ایک نہایت سبق آموز پہلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ جب وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے نا، تو انہوں نے سفر کے لیے اندھیری رات کا انتخاب کیا، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھی بھول گئے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس اندھیری رات کے انتخاب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدید غیرت کار فرما تھی۔ اچھا، اندھیری رات کیوں؟ وہ دن کی روشنی میں سفر کرنے سے اس لیے گریزاں تھے تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ ان کی اہلیہ کے وجود پر نہ پڑے۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مرد کا اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے ماحول کو کنٹرول کرنے کا ایک پیشگی اقدام تھا۔ وہ ایک ڈھال بن کر اپنی فیملی کے آگے کھڑے تھے۔ زبردست! یہ تو تھے انبیاء کے واقعات جن کے پاس براہ راست وحی آتی تھی، لیکن ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ روزمرہ کے گھریلو معاملات میں جہاں بشری تقاضے بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں یہ نظام کیسے چلتا تھا؟ جی، اس کا بہترین جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ بالکل، جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مخنث بیٹھا تھا۔ اس نے ایک صحابی سے بات کرتے ہوئے کسی خاتون کے خد و خال کا ذکر اس طرح کیا جس سے اندازہ ہوا کہ وہ عورتوں کے اوصاف پر بڑی گہری اور باریک نظر رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خطرے کو بھانپ لیا اور سختی سے فرما دیا کہ آئندہ یہ شخص تمہارے پاس ہرگز نہ آئے۔ یہاں مدافعت نے بالکل درست وقت پر کام کیا۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر انسان ہونے کے ناطے ازواج مطہرات کی آپس کی غیرت کے واقعات بھی تو کتنے دلچسپ اور فطری ہیں، جیسے وہ مشہور شہد اور مغافر والا واقعہ۔ ہاں، وہ واقعہ واقعی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نبوت کے گھرانے میں بھی خالص انسانی جذبات کتنے فطری انداز میں موجود تھے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ دیر ٹھہرنے لگے، کیونکہ ان کے پاس کہیں سے بہت عمدہ شہد آیا تھا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تھیں۔ بنایا وہ پڑھ کر تو بے اختیار ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت سودا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور طے یہ پایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں تو وہ کہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ جو کہ ایک مخصوص بدبودار پھول ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ آپ سے اس کی بو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفاست پسند تھے اور انہیں ناگوار بو سخت ناپسند تھی، اس لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میں نے تو صرف شہد پیا ہے اور آئندہ نہیں پیوں گا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابیات فرشتے نہیں تھیں، وہ جیتی جاگتی انسان تھیں جن میں محبت کی بنا پر غیرت پیدا ہوتی تھی۔ بے شک، اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بشری جذبے کو کتنی خوبصورتی اور نرمی سے سنبھالا۔ بالکل۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک زوجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دوسری زوجہ کے بھیجے ہوئے کھانے کی پلیٹ غصے سے گرا کر توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی طوفان کھڑا نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر بکھرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور آس پاس بیٹھے صحابہ سے فرمایا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔
کتنی خوبصورت بات ہے۔ جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس غصے کی جڑ میں کوئی بغض نہیں ہے بلکہ شدید محبت چھپی ہے۔ اور صحابہ کرام کی غیرت تو ویسے بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کو کون نہیں جانتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو اپنا ایک خواب سنایا کہ انہوں نے جنت میں ایک نہایت شاندار محل دیکھا۔ جب پوچھا کہ یہ کس کا ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محل کے قریب ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا اور چاہا کہ محل کے اندر جھانک کر دیکھیں، لیکن پھر انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی اور وہ وہاں سے پلٹ آئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ ہاں، دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسی پاکیزہ غیرت کی بدولت ہی تو پردے کے احکام نازل ہوئے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دوسری طرف حضرت اسما بنت ابی بکر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ، وہ میاں بیوی کے درمیان باہمی احترام کی کتنی شاندار مثال ہے۔ بے شک۔ حضرت اسما سر پر کھجور کی گٹھلیاں اٹھائے پیدل جا رہی تھیں۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر سوار قافلہ ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت اپنا اونٹ بٹھایا تاکہ وہ سوار ہو جائیں، لیکن حضرت اسما نے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ انہیں اپنے شوہر حضرت زبیر کی غیرت اور مزاج یاد آ گیا۔ اور پھر ان کے شوہر کا رد عمل کیا تھا؟ جب انہوں نے گھر آ کر حضرت زبیر کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو آج کے ہر شوہر کے لیے سبق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا پیدل اتنا بھاری بوجھ اٹھا کر آنا میرے لیے اس بات سے زیادہ تکلیف دیتا کہ تم سواری پر بیٹھ جاتی۔ یعنی ان کی غیرت اپنی بیوی کی تکالیف اور ان کی عزت نفس پر تھی۔ واقعی یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اور پھر سیدنا سعد بن عبادہ کا وہ مشہور جملہ کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو بغیر کسی تاخیر کے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جی، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ کے اس جذبے پر جب لوگوں نے تعجب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی فرمان سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سعد کی غیرت پر حیران ہو؟ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ واہ! تو ان تمام شاندار اور عملی مثالوں کے بعد اگر ہم آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے۔ جی، بہت مختلف۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے لوگوں کو ان کی غیرت کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، وہ 4 اقسام کون سی ہیں؟ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن میں سرے سے کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ ان کے اندر کی روحانی مدافعت مکمل طور پر مر چکی ہوتی ہے۔ اسلام نے انہیں دیوت کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کو حلال سمجھتے ہیں اور انہیں اپنے گھر والوں کی بے راہ روی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ! یہ تو وہ خوفناک حالت ہے جس کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نام نہاد آزاد خیال معاشرے میں اسی دیوسیت کو روشن خیالی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حلال کردہ کاموں پر یا جائز رشتوں پر محض اپنے ذاتی حسد، رقابت اور بوس کی بنا پر غیرت کھاتے ہیں۔ یہ بھی نفس کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ صحیح۔ اور تیسری قسم کون سی بتائی؟ تیسری قسم تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی فواحش، گناہوں اور بے حیائی پر تو ذرا بھی غیرت نہیں کھاتے۔ انہیں ان چیزوں سے کوئی چڑ نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کوئی دین کی بات کرے، نماز کی طرف بلائے یا کوئی عبادت گزار نظر آئے تو ان کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ استغفر اللہ! یہ تو انسان کے اندرونی نظام کا مکمل طور پر الٹ جانا ہے نا؟ جہاں بیماری کو صحت اور صحت کو بیماری سمجھ لیا جائے، نیکی سے چڑ اور برائی سے محبت، مطلب اس سے بڑی روحانی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے چوتھی اور سب سے مطلوب قسم اہل ایمان کی ہے۔ جی، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اہل ایمان کا رویہ بالکل متوازن ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی چیز پر غیرت کھاتے ہیں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ محبت کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے اپنے دل میں محبت اور نرمی رکھتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس غیرت کی ڈھال کو دوبارہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت میں حیا کو بنیادی جز بنانا ہوگا۔
اپنے لڑکوں کو بچپن سے یہ سکھانا ہوگا کہ وہ گھر کے محافظ ہیں۔ بازاروں، دکانوں اور مارکیٹ کے معاملات کو مرد حضرات خود سنبھالیں تاکہ گھر کی خواتین کو غیر ضروری اختلاط اور ہجوم سے بچایا جا سکے۔ جی، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ذہنوں اور گھروں سے اس تباہ کن میڈیا کی یلغار کو نکالنا ہوگا جو سلو پوائزن کی طرح ہماری حیا کو ختم کر رہا ہے۔ رشتوں کے تقدس، ان کی حدود اور ان کے احترام کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یعنی جب بھی ہم معاشرے میں کوئی برائی، کوئی ظلم یا فحاشی دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ جی، اور ایک بہت ہی باریک نکتہ جو مطالعے میں آیا وہ یہ ہے کہ جب ظالموں کا زوال آئے نا، جب ان کی طاقت ٹوٹے، تو ایک مسلمان کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کسی کی ذاتی تباہی پر نہیں ہوتی، بلکہ ظلم کے خاتمے پر ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے دین کے لیے غیرت ہی کی ایک شکل ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ غیرت محض ایک جذباتی ابھال نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور جاگتے ہوئے دل کی نشانی ہے، یہ انسان کے ایمان کی حرارت ہے۔ جی، اور علامہ ابن القیم کا وہ قول ہر وقت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس کی کوئی غیرت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ وہ مقدس آگ ہے جو معاشرے کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک رکھتی ہے۔ اگر یہ آگ بجھ جائے تو معاشرہ سرد پڑ کر اخلاقی موت مر جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے اس تفصیلی جائزہ کے اختتام پر میں سامعین کے لیے گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا انسان سوچے کہ اگر غیرت واقعی وہ روحانی آگ ہے جو ہمارے دلوں اور ہمارے خاندانی رشتوں کے گرد ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر حفاظتی باڑ بناتی ہے، تو کیا آج کے اس جدید دور میں ہمیں جو بار بار جدت، آزادی اور ذاتی حدود کے مکمل خاتمے کی تلقین کی جا رہی ہے، وہ دراصل دانستہ یا نادانستہ طور پر ہماری اسی روحانی بقا کی جبلت کو بجھانے کی کوشش تو نہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم خود کو روشن خیال اور ماڈرن ثابت کرنے کی دوڑ میں اپنا سب سے قیمتی، سب سے طاقتور اور فطری دفاعی نظام تو نہیں کھو رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر تنہائی میں سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔